بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ تمام جید صحابہ کرام نے بھی یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید نے اپنا ایک نمائندہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف بھیجا، جس میں اس نے ولید بن عتبہ کو ہدایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیعت لی جائے۔ جب ولید بن عتبہ نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اور اہل بیت کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کی خبر یزید تک پہنچی تو اس نے اپنے سپاہی مدینہ بھیج دیے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ مکہ تشریف لے آئے ہیں تو وہاں آپ کو کوفیوں کے خط پہنچنا شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کا جائزہ لینے بھیجا تو 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نیز کوفہ کے اموی حاکم نعمان بن بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو سارے معاملات کا علم ہو چکا تھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً کوفہ کے موجودہ حاکم نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا امیر مقرر کر دیا۔ اس نے کوفہ پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ جو بھی یزید کی بیعت پر قائم رہے گا اس کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں فوج تعینات کر دی اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ دوران سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، جسے سن کر حضرت حسین کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے کچھ حضرات نے سفر کو ختم کر دیا اور واپس روانہ ہو گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کوفہ کے راستے میں جگہ جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ سب آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جان نثاروں کو اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نہر سے پانی نہیں لینے دیا گیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ، عراق کے لوگوں نے جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو اور بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کے پیاس کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حضرت حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ اکتوبر 680 بمطابق 10 محرم 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی۔ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا کہ جنت یا دوزخ کا انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ خواب مجھے اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، میں اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مورخین نے اس کو جنگ لکھا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 25,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جان نثار موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں سے 6 ماہ سے لے کر 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی۔ اسی اثناء میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ زہیر بن القین نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سبھی جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ بعد میں جب آپ کے بدن مبارک کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 54 برس تھی۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا تھا۔ کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو منزل شوق و محبت اور حریت ہے۔ سانحہ کربلا سے ایک اہم پیغام یہ بھی ملتا ہے، حق کے لیے سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر۔